الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بار معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس محبت، عقیدت، خلوص اور عشق کے ساتھ میرے انتہائی کرم فرما جناب سید رسول صاحب، غلام رسول صاحب، عطا رسول صاحب، فدا رسول صاحب نے سالانہ اس محفل کا انعقاد کیا، رب ذوالجلال اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور امام الانبیاء کے ذکر پاک کے صدقے ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت اور رحمت نازل فرمائے. سامعین کرام، جمادی الثانی شریف کا آغاز ہو چکا ہے اور اسی ماہ مقدس کی 22 تاریخ کو افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ بلا فصل، امام المتقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے. تو میں نے انہی کی بارگاہ میں چند من نذران عقیدت پیش کرنا ہے. سیدنا صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا انکار کرنے کی وجہ سے بدع ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. کیوں کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. میرے رب نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، یاد کرو اس وقت کو جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، یعنی امام الانبیاء اپنے اس صحابی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، غم مت کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو سرکار کا یہ فرمانا، اللہ کے حکم کا آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب کی رحمتیں امام الانبیاء پر بھی نازل ہو رہی تھی، ابو بکر صدیق پر بھی نازل ہو رہی تھی. سیدنا صدیق اکبر، اللہ اکبر، دنیا میں کسی کے سچا ہونے کی، کسی کی تصدیق اس کے ماں باپ کرتے ہیں، کسی کی صداقت کو اس کے رشتہ دار بیان کرتے ہیں، کسی کی صداقت کو اس کی اولاد بیان کرتی ہے. صدیق، میں تیری عظمتوں پہ قربان، تیرے مقام پہ قربان، تیری صداقت کو میرے رب نے خود بیان فرمایا. فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لے کر آیا. جہاں پر سچ لانے والے سے مراد امام الانبیاء کی ذات ہے. وصدق بہ، جس نے تصدیق کر دی. ایک سچ لانے والا، دوسرا تصدیق کرنے والا. ایک امام الانبیاء، دوسرا افضل البشر بعد الانبیاء. فرمایا وصدق بہ، جس نے تصدیق کر دی. اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق کو اس مقام پر جہاں سچا کہا گیا، ان صدیق کہا گیا، ان کی تصدیق کو رب نے بیان کیا. ساتھ ساتھ ان کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ، ساتھ ساتھ ان کے تقوی کو بھی بیان کیا. اور ابو بکر صدیق کا تقوی کس طرح ہے؟ اللہ اکبر، جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند ہو جائے اور تمہارے عمل برباد ہو جائے، تمہیں شعور تک نہ ہو. اس آیت
نازل ہونے کے بعد اس سے پہلے ابو بکر صدیق عمر فاروق دونوں آتے تھے آقا کی بارگاہ میں، سرکار اگر اندر ہوتے کبھی دروازے پہ دستک دے دیتے، کبھی نبی علیہ السلام کو انتہائی ادب کے ساتھ پکار لیتے، آواز دے دیتے، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد ان دونوں کی بالخصوص اور بالعموم جملہ صحابہ کی کیفیت کیا ہو گئی تھی کہ جب آ کے دروازے پہ پہنچتے، دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز کیا تھا، اپنے ناخنوں سے اس طرح دستک دیا کرتے تھے، دھیمی آواز میں دستک دیا کرتے تھے، تو صدیق کا اپنے ناخنوں سے محبوب کا دروازہ کھٹکھٹانا ادب کے اس مقام کو سامنے رکھنے پر میرے رب کا قرآن آیا، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم کہ بے شک جو لوگ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ کہ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں، اولئک الذین نبہن اللہ قلوبہم للتقوی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے انتخاب کر دیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے بخشش بھی ہے، ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ قرآن کی اس آیت میں صدیق کی صداقت کو بیان کیا گیا، قرآن کے اس مقام پر ان کے دل کو تقوی کے لیے چن لیا گیا، اللہ اکبر۔ اور تیسرے مقام پہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ رب جو صدیق کے ساتھ راضی ہے اس کو بیان کیا، اللہ اکبر۔ حضرت بلال کا ظالم آقا ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا، ان کو اذیتیں دیا کرتا تھا۔ صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ میرے نبی کا یہ عاشق کبھی انگاروں پہ لیٹتا ہے، کبھی اس کی زبان پر انگارے رکھے جاتے ہیں، کبھی اس کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، تو ابو بکر صدیق نے ڈھیر سارا مال دے کر بلال کو آزاد کروا دیا۔ جب بلال آزاد ہو گئے، لوگ کہنے لگے یقیناً اس بلال کا صدیق پر کوئی احسان ہوگا، ورنہ یہ رنگ کا کالا ہے، زبان اس کی توتلی ہے اور ہونٹ اس کے موٹے ہیں، ہے غلام، اتنی بھاری قیمت دے کر اس کو جو آزاد کروایا ہے، یقیناً صدیق پر بلال کا کوئی احسان ہوگا۔ ان کا یہ طعنہ، ان کا یہ اعتراض میرے رب کو پسند نہ آیا، اس پر بھی اللہ کا قرآن آیا، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ کہ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکایا جائے، نہ کسی احسان کا بدلہ چکا رہا ہے، بلکہ اس کی خواہش کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ فرمایا میرا صدیق رب اعلیٰ کی رضا چاہتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اور رب بھی ان سے راضی ہو گیا۔ تو قرآن کی اس آیت میں بھی جناب صدیق کے مقام کو بیان کیا گیا، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت والجماعت، فیضان حجت الاسلام حضرت اللہ مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب شاذلی، لبیک خطیب پاکستان مقرر شیرین نثار حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ اختر حسین منکدری صاحب تشریف لائے، ہم کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خصوصی خطاب آپ ہی کا ہوگا، بس میرے چند آخری کلمات ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مقام صدیق کو قرآن میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پہ بیان کیا گیا، اور پھر
میرے نبی نے بھی بیان فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کا مقام خصوصیت کے ساتھ بھی بیان کیا گیا، جملہ صحابہ کے مقام کو بھی میرے آقا نے معیار قرار دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود کے 71 فرقے ہوئے، 70 دوزخی ہیں، ایک جنتی ہے، نصارہ کے 72 ہوئے، 71 دوزخی، ایک جنتی۔ فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جائیں گے دوزخ میں، ایک جائے گا جنت میں۔ اس مقام پر صحابہ نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ 72 ہوں گے دوزخ میں، ایک نے جانا ہے جنت میں، آقا ہمیں پہچان کیسے ہوگی کہ جنتی جماعت کون سی ہے، جنتی گروہ کون سا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راہ پر میں قائم ہوں، جس راہ پر میرے صحابہ قائم ہیں، وہ راہ جنت والی راہ۔ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے نقش قدم پہ چل گئے تم، اہتدیتم، تم ہدایت پا گئے۔ سرکار نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ میرے صحابہ، اللہ اللہ میرے صحابہ، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ پر اعتراض نہ کرنا، ان پر تنقید نہ کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان کے ساتھ محبت کی، میری محبت کی وجہ سے محبت کی، جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا، میرے بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھا۔ ومن اذاہم فقد اذانی، جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ ومن اذانی فقد اذلہ، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ ومن اذلہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو ایذا دی ان قریب میرا رب اس کو عذاب میں گرفتار کرے گا۔ اور صحابی بنتا کس طرح ہے؟ نمازیں پڑھنے سے نہیں بنتا، روزے رکھنے سے نہیں بنتا، حج اور زکوٰۃ سے نہیں بنتا، جس نے حالت ایمان میں ایک بار چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا مقام صحابیت میں فائز ہو۔ اس لیے اور پھر حالت ایمان میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کے سبب اس کا مقام کتنا بڑھ گیا، اس کی شان کتنی بڑھ گئی۔ فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، جس نے حالت ایمان میں ایک بار میرے چہرے کو دیکھ لیا دوزخ کی آگ اس کے قریب نہیں آئے۔ اور رآ من رآنی، سرکار نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا دیدار کر لیا دوزخ کی آگ اس کے قریب بھی نہیں آئی۔ یہ مقام ہے صحابہ کا۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو تو میرے آقا نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضور نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اتنا نفع کسی اور کا مال نہیں دے سکا۔ مال احد عندنا ید الا وقد کافیناہ، فرمایا جس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا تھا، کوئی نیکی کی تھی، میں نے سب کے بدلے چکا دیے ہیں۔ میں رب کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤں گا کہ کوئی مجھ سے یہ تقاضا نہیں کر سکے گا، یہ مطالبہ نہیں کر سکے گا کہ آقا میں نے فلاں احسان کیا تھا اس کا بدلہ چاہیے، فلاں نیکی کی تھی اس کے بدلے چاہیے۔ فرمایا میں سب کے احسانات کے بدلے چکا کے جا رہا ہوں۔ ہاں میری امت میں ایک میرا صدیق ایسا ہے کہ جس کے احسانات کے بدلے میں دنیا میں نہیں دے سکا، کل قیامت کے دن میرا رب عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا بھی میرے آقا نے خود اعلان فرما دیا۔ اللہ اکبر، سرکار تشریف فرما ہے، ایک عورت آ گئی، چند مسائل اس نے پوچھے، باہر کہیں دور سے آئی تھی، جب وہ جانے لگی عرض کرتی ہے آقا روز روز تو میں نے آنا نہیں، کبھی کبھار آیا کروں گی، یا رسول اللہ نہ جانے کئی سال بعد آنا نصیب ہو۔ آقا جب میں دوبارہ آؤں اور آپ کو مدینہ طیبہ میں نہ پاؤں تو آقا میں نے کس کے دروازے پر جانا ہے؟ کون میری مشکلیں حل کرے گا؟ کون میرے مسائل کا
موجود نہ پائے تو سیدھی میرے صدیق کے دروازے پہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا اللہ کے ابو بکر سے کہہ دو مصلی سنبھال لے، تو امی عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد بڑے نرم دل کے مالک ہیں، آپ کی محبت میں آپ کے عشق میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہونا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ صدیق کا نرم دل، صدیق کی محبت، صدیق کا عشق اب یہ گوارا کرے گا۔ میرے نبی نے دوبارہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نمازیں پڑھائے۔ جب بھی امی عائشہ نے تیسری مرتبہ عرض کیا تو میرے آقا نے پھر یہی بات فرمائی، تو گویا مصطفیٰ نے 3 مرتبہ فرما کر صدیق کی امامت کا اعلان بھی فرما دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت، یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا مقام۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر نے امت کی ہچکولے کھاتی کشتی کو سہارا دیا، سنبھالا۔ حضور کے فراق میں صحابہ کی کیفیت عجیب ہو چکی تھی، لیکن ابو بکر صدیق نے ہر طرف سے اٹھنے والے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ ایک طرف مانعین زکوٰۃ تھے، دوسری طرف اللہ اکبر منکرین ختم نبوت تھے۔ صدیق نے سب کے ساتھ جہاد کیا اور جاتے وقت عقیدے کا ایک اہم مسئلہ بھی واضح کرتے چلے گئے۔ صدیق نے وصیت کی تھی کہ جب میری روح پرواز کر جائے میرا جنازہ سرکار کے حجرے کے سامنے لے جانا، عرض کرنا آقا صبر کا ساتھی ابو بکر، حضرت کا ساتھی ابو بکر، مشکلوں کا ساتھی ابو بکر، آسانیوں کا ساتھی ابو بکر، جدا نہیں ہونا چاہتا، قدموں میں رہنا چاہتا ہے، اگر آقا اجازت دے تو دفن کرنا۔ اب آپ سوچیں گے اس میں مسئلہ کون سا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق یہ وصیت نبی فرماتے تب بھی مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ آپ سرکار جس حجرے میں آرام فرما ہے یہ حجرہ امی عائشہ کا ہے، صدیق اکبر حضرت عائشہ سے فرما دیتے کہ بیٹی میں نے آقا کے قدموں میں دفن ہونا ہے۔ حضرت عائشہ نے انکار کب کرنا تھا؟ بھلا باپ کو انکار عائشہ صدیقہ نے کب کرنا تھا؟ حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا زخمی ہوئے تو عبداللہ ابن عمر کو بھیجا اور کہا جاؤ امی عائشہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی سرکار کے قدموں میں دفن ہو جاؤں، صدیق کے پہلو میں دفن ہو جاؤں۔ جب یہ پیغام لے کر پہنچے تو امی عائشہ نے فرمایا کہ میں نے یہ جگہ رکھی ہوئی تو اپنے لیے تھی کہ سرکار اور اپنے والد کے ساتھ میں خود دفن ہوگی، لیکن اب میں ترجیح عمر کو دے دیتی ہوں، حضرت عمر کو دفن کر دینا۔ اب پھر اگلی بات سنیے، حضرت عمر نے بیٹے سے فرمایا ابھی تو میں حق میں وقت ہوں، ہو سکتا ہوں کہ ذہن میں یہ خیال آیا ہو، اس لیے جب میری وفات ہو جائے وفات ہونے کے بعد پھر جانا اور قرض کرنا کہ امی جان اگر آپ خوشی سے اجازت دے رہی ہیں تو عمر کو دفن کیا جائے، اگر آپ راضی نہیں ہیں تو ہم جنت البقیع میں دفن کر دیتے ہیں۔ سیدنا صدیق سیدنا عائشہ کے بعد جب دوبارہ عبداللہ ابن عمر آئے تو آپ رو رہی تھی، آپ نے فرمایا جس کو میرے آقا نے پسند کیا تھا، جس کو میرے والد نے پسند کیا تھا انہی کو دفن کیا جائے، میں خوشی کے ساتھ اجازت دے رہی ہوں۔ تو جس عائشہ نے حضرت عمر کے دفن ہونے کی اجازت دے دی، بھلا صدیق کو کب انہوں نے انکار کرنا تھا؟ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے یہ راستہ بھی اختیار نہ کیا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ آرڈر جاری کر دیتے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے بحیثیت امیر المومنین کہ مجھے سرکار کے ساتھ دفن کیا جائے۔ یہ دونوں طریقے اختیار نہیں کیے، وجہ کیا تھی؟ حضرت صدیق دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایسے بے ایمان اور بدبخت لوگ آئیں گے جو میرے نبی کی حیات کا انکار کریں گے، جن کا عقیدہ یہ ہوگا میری 1000 بار توبہ کہ معاذ اللہ امام الانبیاء مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، جن کا نظریہ یہ ہوگا۔ صدیق اس نظریے کا رد کرنا چاہتے تھے، اس لیے فرمایا میرا جنازہ لے جانا، اگر
اجازت ملے تو دفن کرنا، اگر نہ ملے تو جنت البقیع میں لے جانا۔ اب جنازہ اٹھانے والے کون تھے؟ سبحان اللہ، صحابہ تھے جن کی ڈائریکٹ تربیت میرے آقا نے کی تھی۔ حضرت عمر جیسا شخص موجود ہے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر جیسی ہستیاں موجود ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھلا ابو بکر صدیق نے وصیت تو کر دی لیکن بھلا قبروں سے بھی آوازیں آیا کرتی ہیں، قبروں سے بھی جواب آیا کرتے ہیں۔ نہیں، کسی نے بھی انکار نہ کیا۔ جب لے کر گئے، کیا گیا، آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ تو صحابہ کا لے جانا، صدیق اکبر کی وصیت کرنا، گویا اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سرکار کی حیات صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے۔ اور صدیق جاتے وقت یہ مسئلہ بھی سمجھا کر گئے۔ تو دعا مانگا کریں کہ اللہ ایمان صدیق والا عطا فرمائے۔ اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا نا کہ اگر میری ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں، اکیلے ابو بکر کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں، ایمان کے معاملے میں میرا صدیق سب سے بازی دے گا ہے۔ اور وجہ کیا تھی؟ نمازیں زیادہ تھی، روزے زیادہ تھے۔ فرمایا نہیں، قلب ہی شے، اس کے دل میں ایک چیز ہے، اور وہ کیا تھی؟ میرے آقا کی محبت تھی۔ دنیا کی صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا کی صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو منظور و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔